جعلت اتتبع. یہ باب ہے هل يتتبع یا یتبع یا یتبع، تینوں الفاظ الگ الگ نسخے میں موجود ہیں. مؤذن فاہ ہا ہنا یعنی کیا مؤذن اپنے گردن کو دائیں بائیں گھمائے گا؟ حل یلتفت فی الاذان، ادھر ادھر کیا اذان میں اپنا سر گھمائے گا؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ سوالی طور پر قائم فرما کر حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں منہ گھمائے گا یا سر گھمائے گا؟ کیا گھمائے گا؟ عربی منہ گھمائے گا یا سر گھمائے گا؟ یہ سوالیہ طور پر حضرت نے یہ عنوان قائم کیا. فرماتے ہیں یہ بات ذکر کی گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت اپنے دونوں انگلیوں کو کان میں داخل کر لیا کرتے تھے. اب کان میں جو ہی آپ انگلی داخل کر لیں، آواز آپ کی کتنی معیار کی ہے آپ کو خود معلوم نہیں ہوگا. آپ آواز داخل کر لیجئے، آپ بات کیجئے، بات کرتے وقت آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی آواز بالکل ہلکی سی ہے. آپ اور زور سے بولیں گے، اور زور سے بولیں گے، اور زور سے بولیں گے. یہ اس وقت آپ بولیں گے جس وقت میں آپ کے کانوں میں آپ کی آواز نہ ٹکرائے. اگر آپ یہ آواز بول رہے ہیں بغیر کان میں انگلی لگائے کے تو کان میں آواز ٹکرا رہی ہے تو ہم یہ سوچیں گے بھئی اتنی آواز کافی ہے، یہ سوچ کر اپنی آواز کو ہم لوگ دھیمی کر لیں گے. حالانکہ اذان میں آواز دھیمی کرنا نہیں ہے، بلکہ اذان میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک زور سے آواز لگا کر دور دور تک بات کو وہ اذان کو پہنچانا ہے. عربی وہ تو دعوت تامہ ہے نا، دعوت تامہ ہونے کی حیثیت سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک کیا کرو، آواز کو دور دور تک پہنچانے کا نظام بناؤ، کوشش کرو. چنانچہ یہاں حضرت انگلی رکھ کر کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انگلی ہی نہیں رکھتے تھے کان میں، یعنی وہ ایسے ہی کہا کرتے تھے. پتہ چلا ارے بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل ڈیوٹی ہے، اور مدینہ منورہ میں حضرت بلال کے اذان کا انتظار ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا بھئی؟ انتظار ہوتا تھا. اب رہی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی تھا. مصلی میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ بھئی بہت زور سے کیا کیا جائے. یا ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آواز ڈسٹرب نہ کرتی ہو. اپنی آواز بعض مرتبہ ہمیں خود اپنی آواز حد سے زیادہ بلند ہو جانا، حد سے زیادہ آواز بعض مرتبہ بلند ہو جانا یہ آ کر فطری طور پر ہوا کرتا ہے. ہاتھ لگائے بغیر بھی آپ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے باقاعدہ آواز جب تک کان میں انگلی نہیں رکھو گے آواز بلند نہیں ہوگی، بالکل ہلکی ہلکی آواز میں آپ اذان بند کر دو گے. اس لیے تو ابن عمر نہیں رکھتے تھے. تو پتہ چلا یہ مستحب ہے، آپ اپنے اعتبار. اب رہی بات مائک میں دے رہے ہیں تو سنت کے طور پر کان میں ہاتھ رکھ لیجئے، انگلی رکھ لیجئے. اگر کوئی نہیں رکھا تب بھی اسے برا بھلا، جیسے عام طور پر ایک بڑا مجمع مؤذنین کا عرب ممالک میں وہ ہے جو کانوں میں ہاتھ نہیں رکھتا، ہاتھ رکھے بغیر یوں ہی وہ اذان دیتے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں لا باس ان یؤذن علی غیر وضوء، بغیر وضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں. صبح اس کے سلسلے میں کچھ تفصیلات آ چکے ہیں. عطا کہتے ہیں الوضوء حق و سنت، بے وضو کرنا حق ہے اذان کا. اللہ کا نام لے رہے بغیر وضو کے لوگ ہیں، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کے ساتھ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، تم بھی وضو کے ساتھ لیا کرو. بغیر وضو کے لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادب. حضرت عائشہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام ہمیشہ لیا کرتے تھے، باوضو ہو یا بے وضو ہو. تو اس سے پتہ چلا وہ جو عمل آپ نے کیا وضو کرنے کے بعد آپ نے وعلیکم السلام جو کہا،
یہ آ کر ادب سکھانے کے لیے، یہ آ کر بیان جواز کے لیے، وہ ادب سکھانے کے لیے اور یہ بیان جواز کے لیے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے بھی اللہ کا نام لے لیا، لا حول ولا قوت نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کا نام توجہ سے لینا، غفلت سے لینا، دونوں فائدے سے خالی نہیں۔ جیسے حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا نام توجہ سے لیں یا بے توجہ سے لیں، دونوں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ کا نام لے تو بھائی توجہ سے لینا، بے توجہ سے۔ حضرت فرماتے دیکھو بھائی بے توجہ سے نام کس کا لے رہا تو؟ اس کا لے رہا ہے جس کی توجہ تجھے ضروری ہے۔ تو نہیں دے رہا توجہ، اللہ تو دے رہا ہے۔ عربی نہیں سمجھے؟ جیسے یا صنم والا واقعہ مشہور ہے، یا سمت کہہ دیا بغیر توجہ کے، اللہ متوجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو اللہ کو پکار رہا تیری توجہ کے لیے پکار رہا، نہیں اللہ کے توجہ کے لیے پکار رہا۔ تو رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تیری طرف اگر متوجہ ہو جائے بغیر توجہ کے، تب بھی تیرے لیے بھائی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف کیا ہو جانا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، فرمایا انہو رأى بلالا یؤذن فجعلت اتتبع فاہ ہاہنا وہاہنا بالاذان۔ وہ اپنے منہ کو یوں گھماتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بول کیا کرتے تھے؟ منہ کو گھماتے تھے۔ پرانے زمانے میں آپ اگر مینار دیکھیں گے، مینار تو لوگوں سب پیدا ہو کوئی سوچ وہ کون سے زمانے میں؟ جدید زمانے میں پیدا ہوئے ہو تم لوگوں کے آثار قدیمہ بہت کم آپ کو میسر ہوا ہے۔ ہم لوگ حالانکہ ہم لوگ بھی پرانے لوگ نہیں ہیں اتنے زیادہ، لیکن ہمارے بچپن میں ہم وہ مساجد دیکھے ہیں جن مساجد میں سیڑھیاں چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، سیڑھی چڑھ کر اذان دی جاتی تھی۔ وہ مساجد ہم لوگ دیکھے ہیں، پائے ہیں، اور ایک عرصے تک بھی وہ سیڑھیوں پر کیا دی جاتی تھی؟ اذان دی جاتی تھی۔ تو وہ جو سیڑھیوں پر اذان خانہ، اذان کا ایک چھوٹا سا گنبد کی طرح بناتے تھے، وہ چھوٹی سی جگہ، اور وہ پورا بند رہتا تھا۔ وہ بند کیوں؟ یہ قدرتی اسے کیا کہتے ہیں، میک سسٹم، اور عجیب یکو ہوتا تھا اندر، یکو۔ تو پھنگیاں لگائی جاتی تھیں، بڑی پھنگی، یوں بڑی پھنگی، یہاں سے یہاں آواز ڈالتے تھے تو یہ پھنگی سے بھی آواز نکلتی تھی۔ تو اس زمانے کا میک سسٹم وہی تھا، اس زمانے کا میک سسٹم وہی تھا۔ جو پہلے دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ وہ پہلے زمانے کے بادشاہ وغیرہ بھی کسی کو پکارنا ہو تو یا اعلان کرنا ہو تو اسی پھنگی سے کیا کرتے تھے؟ پکارا کرتے تھے، اعلان کرتے تھے۔ وہ پھنگی کی طرح یوں ہوا کرتی تھی۔ وہ پھنگی، وہی پھنگی بعد میں پھنگا بنا۔ ارے وہ جو پھنگی تھی وہی کیا بنا؟ پھنگا بنا۔ لیکن وہ پھنگی میں سر گھمایا کرتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب ارے بھائی اب میک ہے نا، کئی کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں سر گھمانا کیا ضرورت؟ سنت انا وجدنا علیہ آباءنا کذلک یفعلون، سنت کے مطابق جیسا وہ کرتے تھے ویسے آج بھی کریں گے۔ اب میک کی ضرورت، میک کیا لگا کوئی کیا ضرورت پھرانے کی؟ نہیں بھائی، اس کا ایک اثر ہے، اسی لیے اس کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جانب کہتے نہیں کہتے، تو اس جانب آج بھی کرنا سنت ہے۔ جی باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة وليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.